نمبر 3 سورہ آل عمران، پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران اور آیت نمبر 54۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اب ذرا ترجمہ دیکھیے اور دل تھام کے سوچیے۔ قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ محمود الحسن صاحب ترجمہ کرتے ہیں۔ یہ محمود الحسن صاحب کا جو ترجمہ میرے سامنے ہاتھ میں ہے، یہ سعودی عربیہ سے چھپا ہوا ہے، شاہ فیض صاحب نے چھپایا ہے، نام بھی لکھا ہوا ہے ان کا پورا۔ یہ سعودی عربیہ نے اس کو چھاپا ہے، سعودیہ سے چھپتا ہے۔ دیکھیں کیا لکھتے ہیں محمود الحسن صاحب، کہتے ہیں اور مکر کیا ان کافروں نے۔ مکر کے معنی لفظی مکاری کے ہوتے ہیں۔ مکر کیا ان کافروں نے، اور مکر کیا اللہ نے۔ جو کام کافروں سے بتا رہے ہیں وہی کام اللہ کی بھی ذمہ ٹھہرا رہے ہیں، اور اللہ کا داؤ سب سے بہتر ہے۔ جالندری صاحب کا یہ ترجمہ ہے، میرے سامنے یہاں رکھا ہوا ہے ہاتھ میں، کچھ جو اوپر رکھ کے میں بتا بھی دیتا ہوں۔ یہ فتح محمد جالندری صاحب کا، یہ بہت پڑھتے دیوبندی حضرات۔ فتح محمد جالندری صاحب کیا ترجمہ کرتے اسی آیت کا، سورہ آل عمران آیت نمبر 54 پارہ نمبر 3 کا۔ اور وہ یعنی یہود قتل عیسیٰ کے بارے میں ایک چال چلے، یہودی حضرت عیسیٰ کے قتل کے بارے میں ایک چال چلے، اور خدا بھی عیسیٰ کو بچانے کے لیے چال چلا، اور خدا خوب چال چلنے والا ہے۔ یعنی انہوں نے اللہ کو چال باز ٹھہرا دیا۔ وحید الزما صاحب اہل حدیث کے عالم دین، فاؤنڈر آف اہل حدیث، وہ کہتے ہیں اور انہوں نے یعنی یہودیوں نے جو حضرت عیسیٰ کے دشمن تھے، خفیہ داؤ کیا، چھپا ہوا داؤ کیا، اور اللہ نے ان سے داؤ کیا، اور اللہ سب سے بہتر داؤ کرنے والا ہے۔ وہ بھی داؤ بازیاں کر رہے ہیں کفار عیسیٰ کے قتل کے لیے، اللہ بھی داؤ بازیاں کر رہا ہے۔ کریم پاریک صاحب، اور منکروں نے بڑی کاروائیاں کی، اور اللہ نے جوابی کاروائیاں کی، اور اللہ کا داؤ سب سے بہتر اور کامیاب ہوتا ہے۔ یعنی کچھ مترجم حضرات کے نزدیک اللہ داؤ چلنے والا ہے، کچھ کے نزدیک چال چلنے والا ہے، اور کچھ کے نزدیک مکاری اور مکر کرنے والا ہے، معاذ اللہ۔ یہی جملہ اگر ان مولویوں کے بارے میں بول دیا جائے کہ مولانا کریم پاریک بہت داؤ باز کر چلتے ہیں، داؤ باز ہے، ان کے پورے چاہنے والوں کے چہرے کے جغرافیہ بگڑ جاتی ہے۔ یہی جملہ اگر آپ محمود الحسن کے بارے میں کہہ دیجئے کہ مولوی محمود الحسن صاحب بہت چال باز تھے، تو توہین مان لیں گے یہ۔ مگر یہی بات جب اللہ کے بارے میں ترجمہ کرتے تو ان کے ہوش نہیں آتا کہ یہاں اللہ رب العزت کی شان میں کتنی بڑی گستاخی ہو رہی ہے۔ مگر بار گئے اعلیٰ حضرت میں آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ امام اہل سنت اس کا کیا ترجمہ فرماتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت ترجمہ کرتے ہیں، اور کافروں نے مکر کیا، کافروں نے مکر کیا، مکاری کی۔ کفر ہمیشہ مکاری کرے گا، کیونکہ کفر اور مکاری ایک ہی لفظ کے دو نام ہیں۔ کافروں نے مکر کیا، اور اللہ نے ان کے ہلاک کی خفیہ تدبیر فرمائی۔ اللہ نے تدبیر کی، تدبیر، اور اللہ سب سے بہتر چھپی تدبیر کرنے والا ہے۔ اب دیکھیں میں ایک مثال دیتا ہوں، لفظ تدبیر اور مکر۔ ابھی میں 3 دلیلیں دوں گا، کیونکہ وہابی حضرات یہاں ایک دھوکہ دیتے ہیں کہ قرآن میں مکر آیا، اور مکر کے معنی مکاری ہوتے، مکر کے معنی چال بازی ہوتے، اس لیے وہ انہوں نے جو بیچاروں نے کیا وہ ہو بہو کیا، ان کا کیا قصور ہے۔ میں بھی 2 دلیلیں دوں گا انشاءاللہ یہاں۔ تو پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ میں ایک مثال دیتا ہوں اس کو سمجھانے کے لیے۔ تدبیر اور مکر، ایک کام بگڑا ہوا ہے، ایک کام میں تکلیف آ گئی آپ کو، تو آپ اپنے کسی بڑے کے پاس گئے جو اس کام کا ماہر ہے، اس سے کہتے ہیں کہ یار یہ کام بن نہیں رہا ہے، تھوڑا داؤ بازی تو بتاؤ یار، چال بازی تو چلو، مکاری سے تھوڑا کرو۔ تو میرے کو یا مکار سمجھ رکھا ہے کیا، ہے نا؟ یہی ہوگا نا۔ مثال کے طور پہ کسی انہی کے مولانا کے پاس جاؤ اور کہو کہ حضرت ایک مسئلہ آ گیا، ذرا اس میں مکاری بتائیے آپ تھوڑی سی، حضرت تھوڑی سی چال بازی بتائیے نا، تھوڑا سا اس میں چال داؤ بازی کر کے۔ تو ہم عالم ہیں، گستاخی کرتا ہے، ہم کیا داؤ باز ہے، چال باز ہے؟ مگر اسی لفظ کو آپ یوں کہیے، حضرت یہ کام بڑا مشکل ہو گیا، اس میں کوئی تدبیر ہو تو بتائیے۔ فرق محسوس ہو رہا ہے آپ کو؟ بس یہی فرق ہے۔ تو جو لفظ ہم مولویوں کے لیے استعمال کرنا گوارا نہیں کرتے، وہ اللہ کے لیے کیسے استعمال کیا جا رہا ہے؟ چال بازی، مکاری، دھوکہ دھڑی، یہ اللہ کے لیے، اور اس کے بعد بھی دعویٰ ہے کہ ہم اہل سنت کے ٹھیکیدار ہیں، ہم سنی ہیں، ہم پکے مسلمان ہیں، اور ہم جو ہے جنتی ہے، اور ہم توحید کے ٹھیکیدار ہیں۔ یہاں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہے واحد
جو یہاں ایمان کا تحفظ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں. آئیے اس کے بعد دوسری ایک آیت میں اور بتاؤں آپ کو. یہ ہے سورہ یونس پارہ نمبر 11 اور آیت نمبر اس کی 22. اب وہ میں جو دو باتیں بولنے والا تھا اس آیت کے بعد بتا دیتا ہوں کیونکہ یہ بھی اسی سے منسلک ہے, وہی چیز یہاں بیان کی گئی ہے. سورہ یونس پارہ 11 آیت نمبر 22 اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قل اللہ اسرع مکرا. اب اس کا ترجمہ ان لوگوں نے کیا کیا سنیے. قل اللہ اسرع مکرا. محمود الحسن کہتے ہیں کہہ دے اے محبوب, یعنی رسول سے خطاب ہے, اے رسول کہہ دے اللہ سب سے جلد بنا سکتا ہے ہیلے. ہیلے کہتے ہیں بہانے بازی کو. یہ بھی اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے لفظ ہیلے بہانے کرنا. بولتے نا ہیلے بہانے بہت کرتا ہے وہ شخص, یعنی اور ہیلا کب کیا جاتا ہے, ہوتا کچھ ہے بتایا کچھ جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ ایک چیز میرے پاس ہے, آپ مانگنے آئے, کہا یار وہ چیز دو, بہت ضرورت ہے. ارے نہیں وہ تو اس کو دے دیا میں نے, ابھی تو وہاں رکھی ہے یہ. تو آپ کہتے ہیں یار آپ ہیلے بہانے بہت کرتے ہو, مطلب میں دینا نہیں چاہتا یہ. تو یہ ایک اچھی صفت نہیں ہے. اور یہاں پر محمود الحسن صاحب اللہ کی ذات کے لیے کہہ رہے ہیں کہ محبوب کہہ دے کہ اللہ سب سے جلد بنا سکتا ہے ہیلے. جالندھری صاحب کہتے ہیں کہہ دو کہ خدا بہت جلد ہیلا کرنے والا ہے, بہانہ بازی کرنے والا ہے. عبد الماجد دریابادی کہتے ہیں, یہ تو سب کے استاد ہیں, کہتے کہ آپ کہہ دیجئے اللہ چالوں میں ان سے بڑا ہوا ہے, کفاروں سے. اللہ چالوں میں کفاروں سے بھی بڑا ہوا ہے. وہ کیا کفار چال بازی بتائیں گے, اللہ تو ان سے بڑا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کفر بولنا بھی مطلب اتنا گھٹیا جملے استعمال ہو رہے اللہ کے شان میں. مولانا وحید الزماں صاحب اہل حدیث کے فاؤنڈر, اے پیغمبر کہہ دے اللہ کی چال بہت تیز ہے, اللہ بہت جلدی چال بازی کرتا ہے, بہت تیز ہے چال چلنے میں. محمد جوناگڑھی صاحب, یہ محمد جوناگڑھی کا ترجمہ ہے, یہ بھی سعودیہ سے چھپا ہے, سعودی عربیہ یہ بانٹ رہے ہیں سعودی عربیہ سے. یہ کفر کے ٹھیکیدار توحید کا ٹھیکیدار بنتے اور بانٹ یہ رہے. یہ محمد جوناگڑھی صاحب کا ترجمہ. اور یاد اس لیے بتا رہا ہوں کہ جس کا ترجمہ جس کے گھر ہو, آپ یہ آیتیں خود گھر اپنے چیک کر سکتے ہیں. کیونکہ اب تک تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی ان کی کفری عبارت بتاتے تو آپ لوگ کہتے پتہ نہیں یار چھپی کے نہیں, چھاپے کے نہیں, انہی کی ہے کہ نہیں, غلط تو نہیں بول رہے. اب یہ ترجمے تو خود ان کے گھروں میں جا کے دیکھ لو اور نکال کے آپ خود چیک کر لو. تو محمد جوناگڑھی صاحب کیا کہتے ہیں, آپ کہہ دیجئے کہ اللہ چال چلنے میں تم سب سے زیادہ تیز ہے. محبوب آپ کہہ دیجئے, کافروں سے خطاب ہے, منافقین سے خطاب ہے. محبوب آپ کہہ دیجئے کہ اللہ چال چلنے میں تم سب سے زیادہ تیز ہے. مودودی صاحب کہتے ہیں جماعت اسلامی کے, ان سے کہو اللہ اپنی چال میں تم سب سے زیادہ تیز ہے. پاریک صاحب کہتے کہہ دو اللہ بہت جلد پھر کوئی ہلا کھڑا کر سکتا ہے. اب یہ ہے تراجم جس میں کسی صاحب نے ترجمہ کیا کیا ہیلا, کسی نے ترجمہ کیا چال بازی, کسی نے ترجمہ کیا مکر. آئیے اعلیٰ حضرت اس کا ترجمہ کیا فرماتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تم فرما دو اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے جلد ہو جاتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں بھی لفظ مکر آیا, قل اللہ اسرع مکرا. مکر کے معنی لفظی انہوں نے کیا لیے, مکاری, چال بازی. مگر انہی کے گھر کی چھپی بھی کچھ چیزیں دکھا دیتا ہوں. یہ ہے المنجد, عربی کی کتاب, لغت کی کتاب. کیا نام ہے اس کا, المنجد. عربی کی ہے. یہ کون سا مدرسہ جس مدرسے میں یہ لغت نہ ہو, اس کے بغیر تو سانس بھی نہیں لیتی عربی میں. انہی کے مکتب سے چھپی ہے, انہی کے لوگوں کی چھپائی ہوئی ہے, انہی کے عقیدے کے لوگ ہیں. یہ المنجد میں صفحہ نمبر 971 یہاں پہ ایک لفظ ہے المقرہ, وہی مکر جو لفظ آیا ہے. اس کے دو معنی آئے, لڑائی میں ہیلا و تدبیر. دو معنی, ایک ہے ہیلا اور دوسرا کیا ہے تدبیر. اس کو رکھیے. دوسری کتاب دیکھتے ہیں, یہ ہے مصباح اللغات. یہ بھی عربی کی لغت ہے, عربی کی ڈکشنری ہے. اب اس کو کتنے لوگوں نے چھاپا ہے مل کر, یہ ایک نے نہیں لکھا ہے. نام ہی سنا دیتا ہوں. یہ تو خیر ایک کی ہے, ابو الفضل مولانا عبد الحفیظ بلیاوی, استاد ادب ندوۃ العلماء لکھنؤ.
ان کی ڈکشنری ہے. اور یہ جو المنجد بتایا تھا اس کو کتنے مولویوں نے مل کر چھاپا ہے اتنا نام سنیے. یہ پہلی صفحے پہ نام لکھے ہوئے ان کے سنیے, اتنے مولوی صاحب نے مل کے لکھا ہے اس کو. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع, مولانا سعد حسن خان یوسفی فاضل ندوۃ العلماء, پروفیسر عبدالصمد سارم ازہری مصر فاضل دیوبند, مولانا سید حسن صاحب استاد دارالعلوم دیوبند, مولانا احمد قاسمی عربی پروفیسر بھاولپور, پروفیسر محبوب الہی فاضل دیوبند دہلی, پروفیسر رشید احمد ارشد استاد جامع کراچی, مولانا سبحان محمود صاحب مظہری سہارنپور, مولانا ظہور احمد صاحب استاد دارالعلوم دیوبند, مولانا اصلاح الحسینی صاحب فاضل دیوبند, مولانا ولی حسن صاحب ٹونکی فاضل ندوۃ العلماء. 11 مولویوں نے مل کے لکھا ہے, ٹوٹل 11 مولویوں نے لکھا ہے. اور کیا لکھے ہیں عربی میں؟ معنی مکر کے 2, ایک ہیلا اور ایک تدبیر. المنجد مصباح الدین سن چکے. اب یہ مصباح اللغات, اس میں بھی کیا معنی ہے؟ اس کا صفحہ نمبر 832 ہے, معاف کیجئے گا, 832 الفاظ المکر. کہتے ہیں مکر اس میں مرہ, لڑائی میں ہیلا و تدبیر. یہ تو ہو گئی 2 لغتیں. اور یہ آج کے مولویوں کی. اب ایک تیسری چیز دکھاتا ہوں, یہ ہے تفسیر جلالین. کیا ہے یہ ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے, چاہے اہل حدیث ہو یا دیوبندی ہو یا وہابی ہو یا سنی ہو. تفسیر جلالین یہ کورس میں ہے. یہ قرآن شریف کی تفسیر ہے جس کو 3 بڑے عالموں نے مل کے لکھا, جس میں ایک ہے امام جلال الدین سیوطی اور 2 ان سے پہلے کے ان کے نام ہے یہاں باقاعدہ پورے. جس میں پہلے ہے حضرت محمد بن احمد بن محمد المحلی, اور ایک جلال الدین سیوطی کا میں نام آپ کو بتا چکا ہوں, اور 2 عالموں کی ہے. ہاں یہ تیسرے ہے حضرت مفتی محمد ارشد حسین الامجدی. اب یہ 3 لوگوں نے اس کی شرح اور یہ لکھی ہے. اس میں آئیے اسی آیت کی تفسیر, اسی آیت کی اس کی تفسیر میں حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تعالی علیہ کیا لکھتے ہیں. فرماتے ہیں قل لهم اللہ اسرع مکرا مجازتن. اب اس کا لفظ کے معنی آپ لغت میں گئے. امام جلال الدین فرماتے ہیں کہ اللہ نے لفظ جو مکر فرمایا تو یہ مکر کے معنی ہوتے ہیں کہ اللہ کسی بھی بات کا بدلہ دینے میں بہت جلد کر فرماتا ہے, تدبیر جلد فرماتا ہے, بدلہ دینے میں سبقت فرماتا ہے. تو اس کے معنی بدلہ بھی ہوتے ہیں, تدبیر بھی ہوتے ہیں, اور ایک ہیلا اور بہانہ ہوتے ہیں. مگر ان کی بدقسمتی دیکھیے کہ اللہ کے لیے اچھے الفاظ کا انتخاب نہیں کرتے, گندہ الفاظ لاتے ہیں. اس سے ان کی ذہنیت پتہ چلتی ہے. اسے سمجھ میں آتا ہے کہ ان کے دلوں میں نہ احترام خداوندی ہے نہ احترام رسول ہے.